آدھی رات کو اٹھ کے عالیہ گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ اس کا رخ کھیتوں کی طرف تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اس وقت آدھی رات کو رات کے 2 بجے اگر وہ کھیتوں کی طرف جائے گی تو گاؤں میں کوئی بھی اسے دیکھنے والا نہیں ہوگا، کوئی بھی اسے پہچاننے والا نہیں ہوگا۔ لیکن یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ 2 لوگ کم از کم ایسے تھے کہ جو اسے دیکھ سکتے تھے۔ ایک وہ گاؤں کا چوکیدار جو کہ رات کو پہرا دیتا تھا، اور دوسرا اس چوکیدار کے علاوہ وہ شخص جو کہ اس وقت اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ پیچھا کرنے والا کون تھا یہ اسے نہیں پتا تھا، کیونکہ وہ اس سے کافی فاصلے پر تھا اور بڑی احتیاط سے اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ اس بات سے بے خبر کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے، آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور پھر وہ ایک جگہ پر پہنچ کر رک گئی۔ یہاں پر کھیت تھے اور کھیتوں میں دور دور تک رات کے 2 بجے کوئی انسان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایسے میں ایک شخص اندھیرے کا حصہ جو کہ معلوم ہو رہا تھا ایک طرف سے نکل کر کے اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے سلوار سوٹ پہن رکھا تھا، شکل و صورت سے کافی خوش شکل تھا اور دکھنے میں ایک اچھا لڑکا لگ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ ایک ایسا لڑکا ہے کہ جو واقعی اس وقت عالیہ کا منتظر تھا، عالیہ کا انتظار کر رہا تھا، اور شاید اسے یہی انتظار تھا کہ عالیہ رات کے 2 بجے کے بعد اس سے ملنے کے لیے آئے گی۔ دونوں کھیت کے ساتھ ہی گزرتی ہوئی ایک پگڈنڈی پر بیٹھ گئے۔ یہ مٹی کا ایک کچا ٹیلا تھا جو کہ کھیتوں کے اندر ہی بنا ہوا تھا۔ یہاں پر بیٹھا جا سکتا تھا، تھوڑا بلندی پر تھا، اس لیے دونوں تسلی سے وہاں پر بیٹھ گئے۔ اس پگڈنڈی پر بیٹھنے کے بعد دونوں کے درمیان کچھ گفتگو کا آغاز ہوا۔ عالیہ نے بتایا کہ جمیل سے وہ بہت تنگ آ چکی ہے۔ جمیل اس پر مسلسل نظریں ٹکائے ہوئے ہے اور کب تک وہ جمیل کو اسی طریقے سے نظر انداز کرتی رہے گی۔ 1-2 بار جب تمینہ گھر میں نہیں تھی تو اس نے اپنے کچھ پرزے کھولنے شروع کیے، کچھ اپنا آپ دکھانا شروع کیا۔ خاص طور پر اس کی باتوں سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ اس نے کھل کر کہہ دیا ہے کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے۔ تمینہ کے ساتھ شادی کرنے میں اسے دلچسپی نہیں تھی، لیکن بہرحال جب اس کی تمینہ سے شادی ہو گئی تو وہ مجبور ہو گیا۔ دیکھو عرفان، ایسا ہے کہ آج 2 بچے ہیں جو کہ باجی کے ہیں، اور ان 2 بچوں کے ہوتے ہوئے میرا بہنوئی جمیل جو ہے وہ مجھ سے اظہار محبت کر رہا ہے۔ جب بھی باجی نہیں ہوتی ایسی باتیں شروع کر دیتا ہے کہ جو میرے اور اس کے درمیان زیب نہیں دیتی۔ اب اس حالات کو لے کر کے میں اگر اس بات کا ویرودھ کروں اور کھل کھلا کر کے ساری بات باجی کو بتا دوں، جھگڑا کھڑا کر دوں، تو 2 نقصان ہوں گے۔ ایک ہو سکتا ہے وہ باجی کو چھوڑ دے اور بچوں کو لے کر کے باجی جو ہے وہ میری وجہ سے بے گھر ہو جائے۔ تم اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ میرا تعلق ایک ایسے گھرانے سے ہے، ایک اسی گاؤں میں پلا بڑا ایک ایسا گھر کہ اب ہمارے دونوں بہنوں کے سر پر نہ تو ماں باپ کا سایہ ہے، نہ ہی ہمارا کوئی بھائی ہے کہ جس کو میں یہ بات بتا سکوں۔ ایک گھر تھا جو کہ گروی پڑا ہوا تھا، وہ گھر بھی اب ہمارے پاس نہیں رہا، اور جس کے پاس گروی پڑا تھا وہی اس کا مالک بن چکا ہے، کیونکہ اس گھر کے عوض جو پیسے ہم لوگوں نے لیے تھے وہ پیسے بھی ہم لوگ ادا نہیں کر پائے۔ اب ایسے میں ظاہری بات ہے میری بہن کا اگر گھر اجڑ جائے تو میں اپنی بہن کو لے کر کے کہاں جاؤں گی۔ فی الحال یہ ہے کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد میں جمیل کے پاس یہاں اس گھر میں اپنی بہن تمینہ کے ساتھ رہنے پر مجبور ہوں، کیونکہ جب تک میرا کوئی خود کا گھر نہیں ہوتا، کچھ میرا اپنا ذاتی ٹھکانہ نہیں ہوتا، میں کہیں جا آ نہیں سکتی، تو اس وقت تک میں یہاں پر رہنے پر مجبور ہوں۔ میں نے کئی بار دبے دبے لفظوں میں تمینہ باجی کو یہ بات یاد دلائی ہے کہ تمینہ باجی میں 24 کی ہو چکی ہوں اور میٹرک پڑھی ہوئی ہوں، اس سے زیادہ تعلیم تو ظاہری بات ہے تمہیں پتہ ہے ہمارے گاؤں میں ہے ہی نہیں، تو میرے لیے کچھ کر دو۔ شاید اسی طریقے سے میری جمیل سے جان چھوٹ جائے۔ لیکن تمینہ باجی ہر مرتبہ یہی کہتی ہے کہ تم میری چھوٹی بہن ہو، بیٹیوں کی جگہ پر ہو، تمہیں ایسے ہی کسی کے حوالے نہیں کر سکتی۔ میں کیا کروں عرفان، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ میں جمیل کی نظریں اور برداشت نہیں کر سکتی، اس کی نظروں میں مجھے گندگی صاف دکھائی دیتی ہے۔ یہ تو شکر ہے خدا کا کہ
بہت زیادہ باجی کو کہیں آنا جانا نہیں پڑتا. باجی اگر گھر سے نکلے بھی تو 10-15 منٹ میں واپس آ جاتی ہے، اور اس دوران میں بچی رہتی ہوں کسی نہ کسی طریقے سے. ظاہری بات ہے کہ میرا بہنوئی بھی کسی نہ کسی کام میں مصروف ہوتا ہے، کھیتوں پہ چلا جاتا ہے یا پھر کھیتوں سے واپس آتا ہے، تو کبھی کبھار میں گھر میں اکیلی ہوں بھی تو 5-10 منٹ کے لیے، اور اسے کوئی موقع نہیں مل رہا. اگر اسے موقع مل گیا تو مجھے پتہ ہے عرفان وہ مجھے چھوڑے گا نہیں. جس قسم کی اس کی نگاہیں ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ کچھ بھی کر جائے گا. ابھی بھی اس کے اندر ایک جنون کی سی کیفیت ہے. جب بھی وہ مجھے اکیلے پاتا ہے شاعری شروع کر دیتا ہے. پتہ نہیں کون کون سی باتیں ہیں جو کہ مجھے بکواس کرنی پڑتی، اس کی سننی پڑتی ہیں. عرفان نے کہا اسی لیے تو میں نے تمہیں یہاں پہ بلایا ہے. جب سے تم نے مجھے اپنے بہنوئی کے بارے میں بتایا ہے، یقین کرو میں ذہنی طور پر بہت پریشان ہو گیا ہوں. جمیل اسی گاؤں کا حصہ ہے، میں بھی اسی گاؤں میں پلا بڑا ہوں. اگر جمیل کے ساتھ تمہاری بہن کی شادی ہوئی ہے تو اسے اس پہ اکتفا کرنا چاہیے. اب تو 2 بچے ہو چکے ہیں. تمہاری بات کہنا درست ہے کہ اب اگر اس وقت تہمینہ اٹھ کر کے جمیل کے خلاف یعنی اپنے شوہر کے خلاف کھڑی ہو جائے تو جائے گی کہاں؟ وہی گھر ہے، وہی ٹھکانہ ہے، وہی رہنے سہنے کی جگہ ہے. اور ایسے میں کوئی بھی شخص اگر تم پر نظر رکھتا ہے، اور خاص طور پر وہ تہمینہ کا اپنا سگا والا ہے، اس کا اپنا شوہر ہے، تو ایسے میں تہمینہ کچھ بھی نہیں کر سکے گی، کیونکہ تہمینہ مجبور ہوگی بچوں کو لے کر کے. ہو سکتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بھی اگر ایکشن لینا پڑے تو وہ بچوں، شوہر اور تم میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے گی. جب وہ شوہر چھوڑتی ہے تو اس کے ساتھ گھر چھوٹ جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ گھر چھوٹ جائے تو وہ کسی ایسی جگہ پر جا کر رہ نہیں سکتی. اس کا کوئی اپنا گھر نہیں ہے، اور نہ وہ کماتی ہے، نہ اس کا کمانے کا کوئی ذریعہ ہے. اگر تمہیں چھوڑتی ہے تو ظاہری بات ہے اس بات کو لے کر کے بھی وہ ساری زندگی پچھتاتی رہے گی. یہ خون کا رشتہ ہے، سگا رشتہ ہے، وہ تمہاری بہن ہے، کوئی غیر نہیں ہے. ایسے میں ان تمام مسائل کا ایک حل میری سمجھ میں آتا ہے. اگر تم سمجھو تو یہ ایک بہترین حل ہے، نہ سمجھو تو تمہاری اپنی مرضی پر یہ بات ہے. میں تمہیں اس بات کے لیے زور نہیں دوں گا، کیونکہ کل کو تم مجھے یہ مت کہنا کہ عرفان تم نے کیا کر دیا ہے، یا تم نے مجھے جو ہے وہ اس بات پر اکسایا تھا، یا تم جو ہے وہ مجھے اس بات پر زور دے کر کے لے کر کے آئے تھے. دیکھو تہمینہ، تم اچھے طریقے سے دیکھو علیہ، تم اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ میں شہر میں رہتا ہوں. گاؤں میں میرا مکان ضرور ہے، میرے ماں باپ، میری بہن ہے جو کہ گاؤں کے اندر ہے. میں بس کبھی کبھار ان سے ملنے کے لیے آتا ہوں. جب بھی آتا ہوں میری تم سے ملاقات ہو جاتی ہے. تم یہ بھی جانتی ہو کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، اور تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ تم بھی مجھے پسند کرتی ہو. اگر تم مجھے پسند نہ کرتی اس وقت اس رات کے سناٹے میں رات کے 2 بجے تم مجھ سے ملنے کے لیے ان کھیتوں میں نہ آتی. اب اس کا ایک ذریعہ ہے، اور وہ ذریعہ جو ہے وہ اس ایک ذریعے سے میرے خیال میں تمام مسئلے حل ہو سکتے ہیں اگر تم ایسا کام کر گزرو. اس کے لیے ہمت کی ضرورت ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ اس بات کے لیے تم جو بھی غور و فکر کرنا چاہتی ہو کر لو، کیونکہ کل کو یہ نہ کہنا کہ عرفان تم نے میرے ساتھ کچھ غلط کیا ہے. دیکھو ایسا ہے کہ میں نے شادی تو کرنی ہے، کسی نہ کسی لڑکی سے کل کو میں نکاح کروں گا، شادی کروں گا. کیوں نہ میں تم سے شادی کر لوں. جہاں تک تہمینہ کا سوال ہے، تہمینہ ہر بار جب بھی تم نے شادی کی بات کی اس نے ایک ہی بات کی ہے کہ جب تک اسے کوئی ایسا لڑکا سمجھ میں نہیں آتا کہ جو تمہارے لیے اچھا ہو، وہ تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں کرا سکتے. اسے اس بات کو نظر نہیں آ رہا کہ تم کس وجہ سے، کس پریشانی کے تحت اس سے یہ بات کرنے پر مجبور ہو. شاید اگر اسے جمیل کی باتوں کا پتہ ہو، وہ جمیل کی نظروں سے واقف ہو، تو وہ تمہارا بیاہ کرانے میں 1 منٹ کا وقت ضائع نہ کرے. لیکن جیسا کہ تم نے کہا کہ تم یہ اسے بتا نہیں سکتی کیونکہ اس کا گھر اجڑنے کا اندیشہ ہے، تو اس کا ایک اور طریقہ ہے. اس طریقے کے چلتے مجھے امید ہے کہ سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی. وہ طریقہ کار یہ ہے کہ میں اب صبح واپس شہر چلا جاؤں گا جہاں پہ میں کام کرتا ہوں. پھر میرا 1 ہفتے کے بعد آنا ہوگا. 1 ہفتے بعد جب میں واپس آؤں گا تم تیار رہنا. تم نے کرنا یہ ہے کہ جو بھی اپنا کپڑا لتا لینا ہے، جو بھی چیز تم نے گھر سے لینی ہے،
اس کو ایک بیگ جو بھی اپنا تیار کرنا ہے کر کے رکھ لو۔ میں جب دوبارہ آؤں گا تمہاری میری ایک ملاقات اسی طریقے سے آدھی رات کو کھیتوں میں ہوگی۔ اس کے بعد تم اپنے گھر سے اکیلے بھاگو گی اور میں صبح بالکل ایسے اپنے گھر سے نکلوں گا کہ جیسے میں تمہیں جانتا تک نہیں۔ میں بس اسٹینڈ پر چلا جاؤں گا، جو کہ ساری بات ہے کہ اس گاؤں سے باہر پکی سڑک پر ہے۔ دوسرے گاؤں یا شہروں سے آنے والی بسیں وہاں سے گزرتی ہیں جو کہ شہر کی طرف جاتی ہیں۔ میں وہاں پہنچوں گا، میں ٹکٹ لے کر کے جو بھی گاڑی ملے گی اس گاڑی میں بیٹھ جاؤں گا۔ تم مجھ سے پہلے یا بعد میں جو بھی گاڑی آئے گی اس پہ بیٹھ جاؤ گی۔ اگر تم مجھ سے پہلے بھاگ گئی تو تم اس گاڑی پر بیٹھو گی کہ جو تمہیں مل جائے گی اور تم وہاں سے بھاگ جاؤ گی۔ اس طریقے سے یہ ہوگا کہ کسی کو بھی اس بات کا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ تم اور میں اکٹھے بھاگے ہیں۔ جب تم شہر پہنچ جاؤ گی، جیسے ہی تم وہاں پر اڈے پہ اترو گی، میں پہلے سے ایک شخص کو کال کر دوں گا جو کہ میرا دوست ہے، وہ تمہیں لینے کے لیے وہاں پر موجود ہوگا۔ میں تمہارے ساتھ رابطے میں نہیں رہوں گا، بس مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ تم نے کس روز رات کو گھر سے نکلنا ہے، کس روز بھاگنا ہے، کب تم جو ہے وہ بھاگو گی۔ اسی کے مطابق سے میں اسے کہوں گا کہ وہ اڈے پہ موجود رہے گا۔ اگر اسے گھنٹہ ڈیڑھ 2 گھنٹے تمہارا انتظار بھی کرنا پڑا تو وہ انتظار کرے گا۔ وہ تمہیں پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا ہے یہ بات تم مجھ پہ چھوڑ دو، کیونکہ میں نے اپنے موبائل کے ذریعے سے تمہاری ایک تصویر اسے بھیج دینی ہے جس کے لیے وہ تمہیں پہچان بھی لے گا۔ تم اڈے پہ اتر کر ادھر ادھر نہ جانا، وہیں پر بیٹھ کر کے اس کا انتظار کرنا، جیسے ہی وہ آئے گا تم اس کے ساتھ چلی جانا۔ اس میں یہ ہوگا، پھر میں جب اپنے گھر سے نکلوں گا میں پکی سڑک تک جاؤں گا، جو گاڑی مجھے ملے گی اس گاڑی میں بیٹھ کر کے میں شہر آ جاؤں گا، اور میں ایسے ہی ظاہر کروں گا کہ مجھے کسی بات کا پتہ نہیں ہے۔ میں شہر بھی اکیلا جا کے اتروں گا، وہاں پر جا کر کے میں سیدھا اپنی ڈیوٹی پر چلا جاؤں گا، تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ صرف یہ ہے کہ میں تمہیں رابطہ کر کے بتا دوں گا کہ میں شہر آ چکا ہوں۔ تم میرے دوست کے ساتھ اس کے گھر چلی جانا۔ رات کو ڈیوٹی ختم کرنے کے بعد میں سیدھا اس کے گھر آؤں گا اور پھر وہاں پر ہم بیٹھ کر کے اپنے مستقبل کی اگلی پلاننگ کریں گے، اور میں تم سے ظاہری بات ہے کہ کسی قریبی کچہری میں کسی کورٹ میں جا کر کے شادی کر لوں گا۔ ہم 2-4 دن میں شادی کریں گے، اس کے بعد کوشش کریں گے کہ ہم مہینہ 2 مہینہ وہیں پر رہیں۔ اس کے بعد ہم تمہاری بہن سے رابطہ کریں گے، تم اس سے بتانا کہ تم نے شادی کر لی ہے، تم مجھ سے نکاح کر چکی ہو، اور اس طریقے سے وہ ہمیں واپس گھر بلا لے گی اور جمیل کے سارے کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا۔ جب جمیل کو اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ تم نے مجھ سے شادی کر لی ہے تو ظاہری بات ہے کہ جو نظر وہ تم پر رکھے ہوئے ہے اس کی امیدوں پر اوس پھر جائے گی، اور وہ بالکل جو ہے تمہارے نزدیک بھی نہیں بٹکے گا۔ پھر یہ ہے کہ جب میں گھر لے کر کے آؤں گا، تھوڑا سا مسئلہ میرے والدین کا، میری بہن کا ہوگا کہ انہیں پتہ نہیں ہوگا کہ میں نے تمہیں بھگا کر کے شادی کی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں قبول کریں یا ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں قبول نہ کریں۔ اگر انہوں نے تمہیں قبول کر لیا میں تمہیں یہیں گاؤں میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا، اور اگر انہوں نے کوئی باتیں بنائیں یا انہوں نے تمہیں قبول نہ کیا تو اس کا ایک ہی حل ہوگا کہ میں تمہیں یہاں سے واپس لے جاؤں گا، پھر ہم شہر میں ہی کوئی مکان لے کر کے رہ لیں گے۔ باقی 1 ہفتے کے بعد میرا گھر کا چکر لگتا ہے، میں 1 ہفتے بعد گھر آ جایا کروں گا، ان لوگوں سے مل کر کے چلا جایا کروں گا، اور تم جو ہے وہاں میرے پاس شہر میں رہو گی۔ وہ زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ میں روزانہ کی بنیاد پر تم سے مل لیا کروں گا، کیونکہ ظاہری بات ہے تم شہر میں رہو گی تو وہاں پر تم میری ذمہ داری ہوگی۔ اگر یہ ساری بات سمجھ میں آتی ہے تو میں اب صبح چلا جاؤں گا، اور اگلے ہفتے جب میں واپس آؤں گا تو اس کے بعد ہم لوگ ایک ملاقات کریں گے۔ اس ملاقات کے بعد ہمارے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہوگی، اور ہم لوگوں کو بس چپ چاپ جو ہے وہی کام کرنا ہے جیسا کہ میں نے تمہیں یہ پورا منصوبہ سمجھایا ہے۔ تمہاری بہن کے شوہر سے بچنے کا یہی ایک طریقہ ہے، کیونکہ اگر واقعی اسے موقع مل گیا تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، اور ہم کم از کم ایسا رسک نہیں لے سکتے۔
عالیہ نے کہا ٹھیک ہے، اس کے علاوہ نا میرے پاس کوئی چارہ بھی نہیں ہے، میں اب یہی کر سکتی ہوں، کیونکہ میں اپنی بہن کا گھر اجاڑ نہیں سکتی، اپنے بہنوئی کو کھل کر کے برا بھلا کہہ نہیں سکتی، اور یہی طریقہ ہے کہ میں خود قدم اٹھاؤں، میں بالغ ہوں، جوان ہوں، میں شادی کر لیتی ہوں، اور شادی کرنے کے بعد میں اپنا گھر بسا لیتی ہوں۔ جب میرا اپنا گھر بس جائے گا تو ظاہری بات ہے کہ سارے مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے۔ عرفان نے کہا چلو ٹھیک ہے، اب میں گھر کو نکلتا ہوں، میں بھی اپنے گھر والوں سے چوری یہاں پر آیا ہوں، کسی کو نہیں پتہ کہ میں یہاں پر آیا ہوں، تم بھی گھر چلی جاؤ، اور ہمارے درمیان یہ جو بات طے ہوئی ہے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا، اور یاد رکھو کہ آئندہ تم مجھ سے رابطہ صرف اگلے ہفتے ہی کرو گی، اور صرف اس وقت کرو گی کہ جب ہم لوگ رات کو یہ طے کریں گے کہ صبح ہم نے یہاں سے نکل جانا ہے۔ دونوں کی بات چیت کا اختتام ہو گیا، عرفان اپنے گھر کو چلا گیا اور عالیہ اپنے گھر کے لیے واپس ہو گئی۔ عالیہ واپس آتے ہوئے یہ سوچ رہی تھی کہ کیا وہ صحیح کر رہی ہے، کیا اسے ایسا قدم اٹھانا چاہیے۔ پھر وہ سوچنے لگی کہ اگر وہ ایسا قدم نہیں اٹھاتی تو اس کا بہنوئی کبھی بھی اس پر کچھ بھی کر سکتا ہے، حتیٰ کہ دست درازی یا پھر زبردستی بھی کر سکتا ہے، اور اگر وہ یہ سب کچھ کر گیا تو اس کی بہن کا گھر تباہ ہو جائے گا، اس کے بہن کے بچے جو ہیں وہ پتہ نہیں کہاں جائیں گے، کیونکہ باپ اپنا حق جتائے گا، ماں اپنا حق جتائے گی، اور ماں کے پاس تو رہنے کا ٹھکانہ تک نہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس بار باپ جیت جائے اور باپ بچوں پر قبضہ کر لے۔ بچے کوئی اتنے بڑے تو نہیں تھے، بڑی گڑیا تھی جو کہ قریب 3-3.5 سال کی تھی، اور پھر چھوٹا ببلو تھا جو کہ گود میں تھا، وہ قریب 1.5 سال کا تھا۔ تو اب ایسے میں ایک 1.5 سال کا بچہ ایک 3-3.5 سال کی بیٹی کو لے کر کے تہمینہ کہاں دھکے کھاتی پھرے گی، گاؤں میں کس کے پاس جائے گی؟ گاؤں میں تو اب اپنا گھر تک نہیں رہا، گھر بھی جو ہے وہ گروی میں چلا گیا، ایسے میں وہ کہاں جائے گی، کیا کرے گی؟ اسی باتوں کو ذہن میں سوچتے ہوئے اس نے یہی سوچا کہ بھئی مجھے مسئلہ تو اپنے بہنوئی سے ہے نا، کہ میری بہن کا شوہر جو ہے وہ مجھ پر نظر جمائے بیٹھا ہے، کئی بار اپنا اظہار محبت کر چکا ہے، کئی بار کہہ چکا ہے کہ تہمینہ کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی، لیکن وہ پسند عالیہ کو کرتا تھا۔ ایسا نہیں کہ تہمینہ خوبصورت نہیں تھی، لیکن ایسا ہے کہ تہمینہ کی عمر میں اور عالیہ کی عمر میں بڑا فرق تھا۔ عالیہ 24 سال کی تھی جبکہ تہمینہ 32 سال کی تھی، اور جس بہنوئی کے ساتھ شادی ہوئی تھی وہ اس وقت 37-38 سال کا تھا، اور 37-38 سال کی عمر میں اگر وہ اس وقت 2 بچوں کا باپ تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس نے شادی کی تھی تو اس وقت وہ 33-34 سال کا رہا ہوگا۔ ایک ایسا لڑکا، ایک ایسا شخص کہ جس کے پاس اپنی زمین بھی ہو، اپنا گھر بھی ہو، جس کا رہن سہن بھی اچھا ہو، جو اچھا کماتا کھاتا بھی ہو، جو ایک ذمہ دار بھی ہو، اور ایسے میں ظاہری بات ہے کہ اس سے 33-34 سال کی عمر تک گاؤں میں سے کوئی رشتہ نہ دے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ شخص کسی اچھی کماش کا مالک نہیں تھا۔ پھر یہ ہے کہ تہمینہ کے والدین کیونکہ غریب تھے، انہوں نے پہلے ہی گھر گروی رکھا رکھا تھا، لہٰذا اس نے عالیہ کا اور تہمینہ کا دونوں کا رشتہ جو ہے اپنی نظر میں رکھا ہوا تھا۔ جب اس نے رشتے کی بات کی تو اس نے عالیہ کا رشتہ ہی مانگا تھا، لیکن ایسے میں منور حسین جو کہ عالیہ اور تہمینہ کا والد تھا اور کافی بیمار بھی تھا، اس نے کہا کہ دیکھو بیٹا، بات یہ ہے کہ ہم لوگ جتنے بھی غریب صحیح، لیکن ایک بات سمجھتے ہیں کہ بڑی بیٹی کے ہوتے چھوٹی بیٹی کو بیاہ دینا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، لہٰذا اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو تو تم ہماری بڑی بیٹی سے شادی کرو گے اور تہمینہ کا رشتہ جو ہے وہ تمہیں مل جائے گا۔ اس وقت اس نے یہ غنیمت سمجھا، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ 33-34 سال کا ہو چکا تھا اور ابھی تک وہ غیر شادی شدہ تھا۔ اس نے تہمینہ سے شادی کر لی، اور پھر پہلے تہمینہ کا باپ اور پھر اس کی ماں بھی چل بسی۔ وہ جو گھر گروی رکھا ہوا تھا اس گھر پہ ظاہر بات ہے کہ جس کے پاس گروی تھا اس نے قبضہ کر لیا، اور اس طریقے سے تہمینہ جمیل کی بیوی بن کر کے گھر آ گئی۔ جب وہ جمیل کی بیوی بن کر کے گھر آئی تو یہاں پر آ کر کے وہ ایک اچھی زندگی تو جینے لگی، کیونکہ کھانے کے لیے مل جاتا تھا، پینے کے لیے مل جاتا تھا، کپڑا لتا مل جاتا تھا، اور جب والدین کا انتقال ہوا تو عالیہ بھی اسی کے پاس آ گئی، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ عالیہ کا اپنا کوئی گھر نہیں بچا تھا۔ اب عالیہ جب اس کے گھر آ کر کے رہنے لگی
تو پرانی محبت پھر جاگ پڑی۔ بہنوئی عالیہ کا جس کا نام جمیل تھا وہ عالیہ پہ لائن مارنے لگا۔ وہ جب بھی کہیں آگے پیچھے تہمینہ جاتی وہ اسے شاعریاں سنانے شروع کر دیتا، اپنے دل کی بات کرنے لگتا۔ اس قسم کی حرکتیں دیکھ دیکھ کر کے عالیہ تنگ پڑ گئی تھی، حتیٰ کہ عالیہ کو ایسے لگنے لگا تھا کہ اگر اس نے اس کا کچھ سد باب نہ کیا تو یہ حد سے گزر جائے گا، اور حد سے گزر گیا تو معاملات اس قدر بگڑ جائیں گے کہ ان کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اس نے کئی بار سوچا کہ وہ تہمینہ کو جمیل کے بارے میں، جمیل کے ارادوں کے بارے میں آگاہ کرے، لیکن وہ خاموش اس لیے ہو جاتی کہ تہمینہ کے بچے ہو چکے تھے۔ تہمینہ اپنے گھر میں اچھے طریقے سے رہ رہی تھی۔ اگر تہمینہ طلاق کا مطالبہ کر دے گی یا بہن کے کہنے پر جھگڑا کرے گی، بچوں کو چھوڑ دے گی، اسے چھوڑ دے گی، تو جائے گی کہاں؟ کوئی گھر اپنا نہیں تھا، اس لیے عالیہ مجبور تھی، لیکن عالیہ خود تو کوئی قدم اٹھا سکتی تھی۔ لہٰذا اس کی نظر اس ایک ایسے لڑکے پر پڑی جو کہ شہر میں نوکری کرتا تھا، خوش شکل تھا، اس کا بھی اسی گاؤں میں گھر تھا، ماں باپ کے علاوہ ایک جوان بہن تھی جس کو ظاہری بات ہے کہ ابھی اس نے رخصت کرنا تھا۔ ایسے میں وہ بڑا بھائی ہونے کے ناطے یا تو اپنی بہن کو رخصت کر سکتا تھا یا پھر خود کی شادی رچا سکتا تھا، لیکن جب عالیہ اور اس کا آمنا سامنا ہوا تو دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں، اور آنکھیں چار ہونے سے یہ محبت میں بدلتا چلا گیا۔ محبت آہستہ آہستہ بڑھنے لگی، تھوڑی سی ملاقاتیں شروع ہوئیں۔ عالیہ نے اپنی مصیبت، اپنا دکھ کسی اور کو تو بتا نہیں سکتی تھی، لیکن اپنا اندر ہلکا کرنا تھا، اس لیے اس نے اپنی دکھ، اپنی مصیبت کا اظہار عرفان کے ساتھ کر دیا۔ جب اس نے عرفان کو یہ ساری بات بتائی تو عرفان نے اس بات کے لیے اپنی آمادگی کا اظہار کر دیا کہ وہ اس سے شادی کر لے گا، یہ اس کی بیوی بن جائے گی، اور اس طریقے سے معاملات جو ہیں وہ سنبھل جائیں گے، کیونکہ جب عرفان کے ساتھ عالیہ شادی کر لے گی تو دونوں ظاہری بات ہے کہ میاں بیوی ہو جائیں گے۔ لیکن یہ شادی اس گاؤں میں اس وقت تک ممکن نہیں تھی کہ جب تک تہمینہ اور جمیل دونوں اس وقت گاؤں میں موجود ہیں، اس لیے یہ جو بھی کرنا تھا گاؤں سے نکل کر کے کورٹ میرج ہو سکتی تھی، اپنی مرضی سے عالیہ جا کے شادی کر سکتی تھی۔ شادی کرنے کے بعد ظاہری بات ہے کہ عالیہ کو کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ جیسا کہ عرفان نے کہا تھا کہ وہ اسے ایک دفعہ اپنے گھر لے کر کے آئے گا، اپنے والدین سے ملوائے گا، اگر والدین نے اسے قبول کیا تو جی بسم اللہ، نہیں اگر قبول کیا تو پھر اسے واپس لے جائے گا اور شہر میں اسے کوئی کرائے کا مکان لے کر کے دے گا، وہیں کام کرے گا، وہیں اپنی بیوی کو رکھے گا، اس طریقے سے زندگی گزر جائے گی۔ لہٰذا آج دونوں اس بات کو لے کر کے ملے تھے، اور ظاہری بات ہے کہ ملنے کا کوئی ایسا ٹائم ہو سکتا تھا کہ جب نہ تو اس بات کا تہمینہ کو پتہ چلے، نہ اس بات کا جمیل کو پتہ چلے، اور نہ ہی عرفان کے گھر میں کسی کو پتہ چلے۔ اسے پتہ تھا کہ یہ گاؤں جیسا ماحول ہے، گاؤں کے لوگ ہیں، عشاء کی نماز کے بعد کھانا وغیرہ کھا کے سو جاتے ہیں، کیونکہ صبح صبح جلدی اٹھنا ہوتا ہے، اپنے اپنے کاموں پہ نکلنا ہوتا ہے، لہٰذا فجر کے بعد یہ لوگ اپنی زندگی کا آغاز کر دیتے ہیں۔ پھر فجر سے پہلے ہی 1.5-2 گھنٹے ہو سکتے ہیں کہ جب وہ آپس میں ملاقات کر لیں، اس لیے دونوں میں یہ بات طے پا گئی تھی کہ اگر دونوں کس نے آپس میں ملنا ہے تو آدھی رات کے بعد کا وقت جو ہے ان دونوں کے لیے صحیح رہے گا۔ آدھی رات کا بعد کا وقت دونوں کے لیے اس لیے صحیح تھا کہ اس پریشانی کی وجہ سے کہ اس کا بہنوئی کچھ بھی کر سکتا ہے، نہ تو ساری رات عالیہ کو نیند آتی تھی، وہ کروٹوں پہ کروٹیں بدل کر کے وقت گزار دیتی تھی، اس کا بس ایک دھچکا سا لگا رہتا تھا کہ اس کا کمرہ الگ ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ساتھ والے کمرے میں سویا ہوا اس کا بہنوئی کبھی رات کو اس کے اندر کا شیطان جاگ جائے اور وہ یہاں پر عالیہ کے کمرے میں آ جائے۔ پھر اگر وہ عالیہ کے پاس ایسے چلا آتا تو عالیہ کے پاس پتہ نہیں کیا جواب ہوتا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ عالیہ شور مچا دیتی، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ عالیہ کو خاموش ہونا پڑتا، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ عالیہ کچھ کر نہیں سکتی تھی، وہ اپنی بہن کا گھر بچانا چاہتی تھی، وہ اپنی بڑی بہن کو اپنی ماں کی طرح مانتی تھی، وہ جانتی تھی کہ اس کی بڑی بہن نے بہت قربانیاں اس کے لیے دی ہیں، اس کی بڑی بہن نے عالیہ کو پڑھانے لکھانے کے لیے اپنی ماں کے ساتھ مل کر کے لوگوں کے گھروں میں محنت مزدوری کر کے جو ہے وقت گزارا ہے۔ وہ اگرچہ میٹرک تک کی پڑھ سکی تھی، لیکن ساری بات ہے کہ میٹرک بھی تعلیم کم نہیں تھی، کم از کم نہ پڑھے ہونے سے تو بہتر تھا کہ میٹرک ہی پڑھ لو۔
یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی بہن کی بڑی عزت کرتی تھی، اسے اپنی ماں کی جگہ سمجھتی تھی، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا گھر، اس کی بہن کا گھر جو ہے وہ اس کی وجہ سے خراب ہو۔ بس اسی لیے رات رات بھر کروٹیں بدل کر کے وہ رات گزار دیتی تھی، نیند اس کو نہیں آتی تھی، اور اسی طریقے سے جب اسے عرفان نے رات کو ملنے کا کہا تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ اٹھ کر کے عرفان کے پاس کھیتوں میں چلی گئی تھی، اور پھر دونوں کی ملاقات ہو گئی تھی۔ عالیہ گھر واپس آ گئی تھی اور سیدھا اپنے بستر کی طرف بڑھی تھی، اپنے کمرے میں جا کر کے آرام سے سو گئی تھی۔ اسے یہ محسوس ہی نہیں ہوا تھا کہ کوئی اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے پیچھے گیا تھا، یا کسی نے اسے عرفان کے ساتھ ملتے ہوئے دیکھا ہے، کسی نے اسے عرفان کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ بس وہ یہ تھا کہ اپنی ہی دھن میں گئی تھی، اپنی ہی دھن میں واپس آ گئی تھی، اور اسی طریقے سے آ کر کے لیٹ گئی تھی۔ اگلے روز صبح معمول کے مطابق تھی، کوئی بھی ایسی انہونی نہیں تھی، کوئی بھی ایسی بات نہیں تھی کہ جس کو لے کر کے وہ پریشان ہوتی۔ اس کا بہنوئی کھیتوں پر جا چکا تھا، وہ ایک بڑا زمیندار تھا، اس کے پاس اچھی خاصی زمین تھی، لاکھوں کا مالک تھا۔ یہ بھی ایک بڑی حویلی کا نما گھر تھا جہاں پر وہ اپنی بہن کے ساتھ رہ رہی تھی، لیکن دونوں کے کمرے ساتھ ساتھ تھے۔ اگرچہ اس حویلی میں 8 کمرے تھے جو کہ نیچے تھے، اور 8 کمرے ہی اوپر والی منزل پر بنے ہوئے تھے، یعنی 16 کمروں پر مشتمل اگر یہ حویلی تھی تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی جگہ رہی ہوگی۔ شاید کنال 1.5 کنال جگہ تھی، کیونکہ اس حویلی کے پچھواڑے باغ باغیچہ بھی لگا ہوا تھا، اور سامنے بھی ظاہری بات ہے کہ ایک طویل جو ہے وہ صحن تھا، بڑا گیٹ تھا، یعنی ایک ایسی حویلی تھی کہ جسے ایک اچھا گھر رہنے کے لیے کہا جا سکتا تھا۔ یہی تو وہ سوچتی تھی نا کہ اس گھر سے نکل کر کے تیمینہ کہاں جائے گی، بچے کہاں جائیں گے۔ بہرحال کچھ بھی غیر معمولی نہیں تھا، سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ دن گزرتے رہے، شب و روز اسی طریقے سے گزرنے لگے۔ وہ انتظار کر رہی تھی 1 ہفتہ گزرنے کا اور عرفان کے واپس گاؤں آنے کا۔ عرفان گاؤں واپس آ گیا، اسے پتہ چل چکا تھا کہ آج وہ گھر پہنچ چکا ہے۔ چھوٹا سا تو گاؤں تھا جو کہ 50-60 گھروں پر مشتمل تھا۔ ان 50-60 گھروں پہ مشتمل اس گاؤں میں کسی کے آنے جانے کا بہت جلدی پتہ لگ جاتا تھا، لہٰذا اسے پتہ لگ گیا کہ عرفان واپس آ چکا ہے۔ یہ بات 1 ہفتہ پہلے ہی طے ہوئی تھی کہ جس روز وہ واپس آئے گا اسی رات کو وہ آپس میں ملاقات کریں گے، کیونکہ وہ 1 روز سے زیادہ گھر نہیں رکے گا۔ لہٰذا آج اس نے ملاقات نہیں کرنی تھی، بلکہ آج اس نے اپنی تیاری بھی کرنی تھی۔ اسے پتہ تھا کہ وہ عرفان کے ساتھ ملاقات کر کے واپس آئے گی، پھر صبح ہی صبح وہ منہ اندھیرے، شاید فجر سے پہلے یہاں سے نکل جائے گی۔ وہ جمیل کے اور تیمینہ کے اٹھنے سے پہلے وہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ گاؤں سے نکل کر کے پکی سڑک پر پہنچ جائے، فجر کی اذان ہونے تک کوئی نہ کوئی گاڑی اسے پکی سڑک سے مل جائے گی۔ جب اسے گاڑی مل جائے گی تو وہ آسانی کے ساتھ شہر جا سکے گی، اور ایک دفعہ وہ شہر جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھ گئی تو یہی بات اس کی عرفان کے ساتھ طے ہوئی تھی۔ بس ایک ملاقات عرفان کے ساتھ آج اس کی ضروری تھی، اور وہ ملاقات اس نے عرفان سے کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے اگرچہ اس کے پاس ایک کی پیڈ موبائل تھا، لیکن وہ عرفان سے موبائل کے ذریعے رابطہ نہیں کرتی تھی۔ اس بات کے لیے عرفان نے اسے خود ہی منع کیا ہوا تھا۔ باقی پچھلے ہفتے جب یہ بات طے ہو گئی تھی کہ جس روز وہ آئے گا اسی رات ان کی ملاقات ہوگی، آج کی رات وہ 2 دفعہ ظاہری بات ہے کہ گھر سے نکلے گی۔ ایک دفعہ 2 بجے جب وہ جا کر کے عرفان سے ملے گی اور اسے اپنے بارے میں بتائے گی کہ بھئی میں تیار ہوں، اور دوسری دفعہ قریب 4 بجے کہ جب فجر کی نماز، فجر کی اذان کا وقت قریب ہوگا، اس وقت جب وہ نکلے گی اس وقت تک وہ اپنے کپڑے، اپنی جو بھی ضروریات کی چیزیں ہیں ان کا ایک بیگ بنا چکی ہوگی، اپنی بہن کو، بہن کے بچوں کو ایک الوداعی نظر سے دیکھے گی اور پھر وہاں سے نکل آئے گی۔ یہی اس نے سوچ رکھا تھا، ایسا ہی وہ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ لہٰذا اس روز بھی وہی ہوا۔ رات کو سب کے سو جانے کے بعد قریب 1:30 سے 1:45 بجے کے درمیان وہ اپنے گھر سے نکلی، اور پھر وہ اس طرف بڑھنے لگی کہ جہاں پر عرفان کے ساتھ اس کی ملاقات ممکن تھی۔ اسے پتہ تھا کہ آج وہ گھر سے بھاگ جائے گی، اور پھر اس نے ایسا ہی کرنا تھا۔
جب وہ وہاں پر پہنچی جہاں پر کھیتوں میں پہلی بار ان کی ملاقات ہوئی تھی، یعنی پچھلے ہفتے وہ جس پگ ڈنڈی پر بیٹھ کر کے ایک دوسرے سے صلاح مشورہ کر کے گئے تھے، عرفان تھوڑی ہی دیر میں وہاں پر پہنچ گیا۔ دونوں بات کے بھی پکے تھے، وعدے کے بھی پکے تھے، اس لیے کسی موبائل کی، کسی میسج کی، کسی فون کال کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ جو بات کرتے تھے اس پہ عمل کرتے تھے، لہٰذا دونوں وہاں پر پہنچ گئے تھے۔ اب دونوں کے درمیان کچھ زیادہ بات نہیں ہوئی، بس سرسری سی بات ہوئی، اور وہ سرسری سی بات یہ تھی کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں، میں 4 بجے کے قریب گھر سے نکل جاؤں گی، اور مجھے امید ہے کہ 4:30 تک، جب تک کہ فجر کی اذان ہوگی، میں پکی سڑک پر پہنچ چکی ہوں گی۔ اس کے بعد گاڑیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں، جو بھی گاڑی آئے گی میں اس میں بیٹھ کر کے شہر کے لیے چلی جاؤں گی۔ تم اپنے دوست سے رابطہ کر کے اسے بتا دینا۔ باقی یہ ہے کہ میں وہاں اڈے پر اتر جاؤں گی، میں شہر پہلی بار جاؤں گی زندگی میں وہاں نہ کسی کو جانتی ہوں، نہ مجھے شہر کا پتہ ہے، اس لیے میں اگر وہاں پہ پہلی بار زندگی میں جاؤں گی تو مجھے وہاں پر میں کہیں اڈے سے نہیں ہلوں گی، میں باقاعدہ جو ہے وہاں پر کوئی ایسی جگہ دیکھ کر کے جہاں پر میں بیٹھ سکوں، میں بیٹھ جاؤں گی، اور تم اس شخص کو میرے پاس بھیج دینا، میری تصویر جیسا کہ تم نے کہا کہ تم اسے دے دو گے اور وہ مجھے ڈھونڈ لے گا۔ عالیہ کی اس بات کے بعد ظاہری بات ہے کہ عرفان نے بھی حامی بھرتی تھی، اور یہ ملاقات ایک مختصر سی ملاقات تھی، اور اب عالیہ اپنے گھر کو واپس آ گئی تھی۔ عرفان اپنے گھر کو چلا گیا تھا، عالیہ اپنے گھر کو واپس آ گئی تھی۔ گھر آ کر کے عالیہ نے اپنا ایک بیگ تیار کرنا شروع کر دیا، جس میں اس نے اپنے 10 سے 12 جوڑے کپڑے کے، جو کہ اس کے روزانہ کے استعمال میں تھے، اس سے زیادہ نہیں تھے۔ کچھ اس کی چیزیں تھیں جیسے کہ سرما، کریم وغیرہ، کچھ اس نے ایسی تھوڑی بہت چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ اسے میک اپ کا تو کوئی نہ تو سینس تھا، نہ ہی جو ہے اس سے زیادہ شوق تھا۔ بس یہ ہے کہ یہاں گاؤں کی عورتیں زیادہ تر سرما لگا لیتی تھیں، سرخی وغیرہ لگا لیتی تھیں، کچھ لالی پاؤڈر وغیرہ لگا لیتی تھیں، تو وہی چیزیں جو تھیں وہ چند ایک اس کے پاس تھیں۔ ایک چھوٹا سا بیگ اس نے ان تمام چیزوں سے تیار کر لیا تھا۔ اس کے پاس جوتے کے 2 جوڑے تھے، ایک اس نے پہن رکھا تھا، ایک جوڑا جو تھا وہ ابھی اس نے پہنا نہیں تھا، لہٰذا اسے بھی اس نے ایک شاپر میں لپیٹ کر کے اپنے بیگ کے اندر رکھ لیا تھا۔ یہ سب کام اس نے 3 ساڑھے 3 بجے تک مکمل کر لیا تھا۔ اس کام کو مکمل کرنے کے بعد وہ ایک دفعہ اس کمرے میں گئی تھی جہاں پر اس کا بہنوئی، اس کی بہن اور بہن کے بچے جو ہے وہ سو رہے تھے۔ اس نے الوداعی نظر اپنی بہن پر ڈالی، اس کے بچوں پر ڈالی۔ اس کا من اندر سے رو رہا تھا، وہ پریشان تھی، وہ جانا نہیں چاہتی تھی لیکن مجبور تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کل کو جمیل کو لے کر کے کوئی بڑا بکھیڑا کھڑا ہو جائے اور اس کے لیے جو ہے وہ کوئی بہت بڑی پریشانی ہو جائے۔ خیر 4 بجے وہ وہاں سے نکل آئی۔ وہ بیگ اس نے اپنے کندھے پر لاد لیا تھا، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی سامان نہیں تھا، کوئی زیور گہنا اس نے نہیں لیا تھا، وہ سب تہمینہ کے تھے۔ اس کے اپنے پاس نہ تو کوئی زیور گہنا تھا، نہ کوئی اتنی بڑی کوئی رقم تھی۔ ہاں اتنا ہے کہ کوئی 10-1 ہزار روپے کی رقم اس کے پاس موجود تھی، اور وہ یہ رقم تھی کہ جو تہمینہ اسے کبھی نہ کبھی خرچے کے لیے پکڑاتی تھی کہ بھئی تم اپنے پاس رکھ لو، خود اپنے لیے کچھ لے لیا کرو، کچھ کھا لیا کرو، کچھ پی لیا کرو۔ یہ وقتاً فوقتاً وہ پیسے تھے کہ جو کبھی 1000 کبھی 500 کی شکل میں تہمینہ نے اسے دے رکھے تھے۔ یہ 10,000 کی شکل میں رقم تھی، 10,000 روپے سے زیادہ نہیں تھی، اور یہ عالیہ نے اپنے پاس رکھ لی تھی کیونکہ گاڑی کا کرایہ وہاں پر پہنچ کر ہو سکتا ہے اسے صبح پہنچے گی، بھوک لگی ہوگی، کھانا کھانا ہو سکتا ہے، یا پھر جب تک جو ہے وہ عرفان کا دوست نہیں آتا اس وقت تک جو ہے ظاہر بات ہے کہ وہ وہاں پر ایسے ہی نہیں بیٹھے گی، کسی جگہ کسی وقت بھی اسے 200-400-500 خرچ کرنا پڑ سکتا ہے۔ لہٰذا اس نے یہی سوچ کر کے وہ پیسے جو کہ تہمینہ نے اسے دیے تھے اور وہ اسی کے پیسے تھے انہیں بھی ساتھ لے لیا تھا۔ باقی کوئی زیور گہنا اس بیچاری کے پاس تھا نہیں، اور اس نے گھر سے بھاگنے کی مکمل تیاری کر لی تھی۔ وہ 4 بجے گھر سے نکل گئی۔ اس کو پتہ تھا کہ قریب آدھے گھنٹے تک وہ جب تک کہ فجر کی اذان ہوگی وہ اس پکی سڑک تک پہنچ جائے گی۔ گاؤں کی پلی لڑکی تھی، گاؤں کی رہنے والی تھی، پیدل چل سکتی تھی۔ اسے پتہ تھا کہ گاؤں کا چوکیدار کس کس طرف اس وقت پہرا دیتا ہے، لہٰذا اسے اس بات کی فکر ہی نہیں تھی۔ وہ جس طرف جا رہی تھی اس طرف چوکیدار کے ہونے کی کوئی امید نہیں تھی۔ وہ گاؤں کے اندر تھا اور یہ گاؤں کے باہری راستے پر جا رہی تھی۔ وہی ہوا کہ قریب آدھے گھنٹے کے بعد وہ پکی سڑک پر پہنچ گئی اور وہاں پر کھڑے ہو کر کے
گاڑی کا انتظار کرنے لگی۔ ایک ہفتہ گزر گیا تھا تیمینہ کو رپورٹ بھی کروائے ہوئے، اور پولیس اچھے طریقے سے اپنی چھان بین کر چکی تھی، لیکن کہیں بھی عالیہ کی موجودگی کا پتہ نہیں چلا تھا۔ یہ تو طے تھا کہ عالیہ اپنی مرضی سے گھر سے بھاگی تھی، وہ اپنی مرضی سے کہیں چلی گئی تھی، کیونکہ اس کے کپڑے، اس کی وہ چیزیں غائب تھی جو کہ اس کے استعمال میں رہتی تھی۔ لیکن اس طرح سے عالیہ اچانک کیوں چلی گئی تھی، اس نے بہن کو بھی بتانا مناسب نہیں سمجھا تھا، اس نے اس گھر کو کیوں چھوڑ دیا تھا۔ یہ وہ باتیں تھیں کہ جو ظاہری بات ہے کہ تیمینہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھیں۔ تیمینہ نے جمیل کے ساتھ مل کر کے رپورٹ کروائی تھی، اور باقاعدہ تھانے میں جا کر کے اس نے یہ بتایا تھا۔ گاؤں کے نزدیکی تھانہ تھا، وہاں پر جا کر کے اس نے یہ بتایا تھا کہ اس کی بہن اچانک سے چلی گئی ہے۔ پولیس والے نے جب بہن کے جانے کی تفصیل کے بارے میں پوچھا تھا تو اسے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے گھر سے گئی ہے، اور ظاہری بات ہے کہ اپنی مرضی سے گئے ہوئے کو واپس نہیں بلایا جا سکتا۔ اس نے کہا تھا کہ بی بی ایسا ہے کہ آپ کی بہن کو کسی نے اغوا نہیں کیا ہے، کسی قسم کا کوئی حادثہ آپ کی بہن کے ساتھ نہیں ہوا ہے، آپ کی بہن اپنی مرضی سے گئی ہے، اور پھر جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ جہاں پر بھی ہے وہ خیریت سے ہی ہوگی، کیونکہ اگر اس کی جو آپ عمر بتا رہی ہیں، جو آپ اس کی یہ تصویر دکھا رہی ہیں، اس کے مطابق سے وہ ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی ہے، اور کوئی بھی جو ہے اس پہ فرفتہ ہو سکتا ہے۔ شاید کسی کے ساتھ اس کا کچھ ٹانکا بڑا ہوگا، کسی کے ساتھ کوئی چکر ہوگا، تو وہ اس کے ساتھ چلی گئی ہے، اور آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے لوگ زیادہ تر شہر کا رخ کرتے ہیں، وہاں پر جا کے یا تو کورٹ میرج کرتے ہیں یا ویسے کوئی گند کھلار کے پھر واپس آ جاتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ بہتری ہو کہ آپ کی بہن جو ہے وہاں جا کے کورٹ میرج کر لے، اور جس شخص کے ساتھ بھی باغی ہے وہ بندہ جو ہے وہ اسے عزت کی زندگی دے دے۔ باقی یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے گئی ہے، اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ واجبی سی پوچھ تاچھ گاؤں میں کی گئی تھی۔ ایک دو دفعہ وہ لوگ تیمینہ کے گھر بھی آئے تھے، صرف ایک خانہ پوری تھی جو کہ ہوئی تھی، اور اس خانہ پوری میں واضح طور پر یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ عالیہ جو ہے وہ گاؤں میں تو کسی جگہ نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر وہ گئی ہے تو اپنی مرضی سے گئی ہے۔ کسی کو نہیں پتہ تھا کہ عالیہ کہاں پر ہے، عالیہ کہاں چلی گئی ہے۔ ادھر عرفان تھا تو وہ اگلے ہفتے بھی اپنے گھر آیا تھا، اس نے اپنے والدین سے ملاقات کی تھی، اپنی بہن کو دیکھا تھا، ان سے ملا تھا، مل کر کے چلا گیا تھا۔ کچھ شک جمیل کو، تیمینہ کو عرفان پر تھا، اس لیے اس بات کا خدشہ بھی انہوں نے انسپکٹر ممتاز سے کیا تھا، لیکن انسپکٹر ممتاز نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ عرفان پر شک کرتے ہیں، ویسے تو شک کی کوئی بنیاد ہوتی ہے، کسی بنا پر شک کیا جاتا ہے، تو مجھے کوئی بنیاد پکڑا دیں تاکہ میں اس پہ شک کرنے کی کوئی وجہ سمجھ سکوں۔ اب وہ شک کرنے کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ وہ لڑکا شہر میں کام کرتا تھا، ہفتے بعد گھر آتا تھا، ایک وہی ایسا لڑکا تھا کہ جو شہر آتا جاتا رہتا تھا۔ اب گاؤں کا کوئی بھی انسان ایسا نہیں تھا کہ جو کسی ایسے معمول کے مطابق شہر سے آتا بھی ہو اور شہر جاتا بھی ہو، گاؤں بھی آتا ہو۔ تو یہ ایک چھوٹی سی وجہ تھی کہ جو تیمینہ اور جمیل کو اس بات پر اکسا رہی تھی کہ وہ انسپکٹر ممتاز سے یہ بات کریں۔ انسپکٹر ممتاز نے کہا ہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ لڑکا گھر آتا ہے اور پھر گھر سے چلا جاتا ہے، اور میرے خیال میں ہر ہفتے میں وہ ایک چکر لگاتا ہے۔ جس روز عالیہ یہاں سے چلی گئی اور عالیہ کا نہیں پتہ چلا، اس روز بھی وہ لڑکا گھر آیا ہوا تھا، یہ نہیں امکان ہو سکتا ہے کہ عالیہ صبح اس کے ساتھ ہی واپس چلی گئی ہو، یعنی وہ عالیہ کو لے کر کے یہاں سے چلا گیا ہو یا عالیہ اس کے ساتھ بھاگی ہو۔ بہرحال آپ کا خدشہ درست ہو سکتا ہے، ابھی بھی عرفان گھر آیا ہوا ہے، اس سے پوچھ تاچھ کرتے ہیں، انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔ انسپکٹر ممتاز نے جا کے عرفان کو گھر میں پکڑا، وہاں پر بٹھا کر کے اس کے والدین کے سامنے ہی، اس کی بہن کے سامنے ہی عالیہ کے بارے میں پوچھا، تو وہ اس بات سے صاف مکر گیا۔ اس نے کہا کہ میں عالیہ کو جانتا ضرور ہوں، وہ اسی گاؤں سے تعلق رکھتی ہے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ عالیہ کہاں پر ہے، اور میں نے عالیہ کو بالکل نہیں دیکھا، اور نہ میری اس کے ساتھ کوئی ملاقات ہے، اور نہ ہی کوئی میرے اس کے درمیان کوئی بات چیت ہے۔ انسپکٹر ممتاز نے اس کا موبائل مانگا عرفان کا، اس نے موبائل کو دیکھنا شروع کیا، اس کے ذہن میں تھا کہ شاید کوئی ایسی چیز ملے
کہ جس میں عالیہ کو فون پہ رابطہ کیا گیا ہو یا عالیہ سے کسی قسم کی کوئی گفتگو ہوئی ہو، لیکن ایسا کچھ بھی فون میں نہیں ملا۔ اس لڑکے پر شک کس بنیاد پر کیا جا سکتا تھا؟ کوئی ایسا پروف نہیں تھا، کوئی ثبوت نہیں تھا۔ ایک آخری حربہ تھا کہ جہاں سے گاڑیاں جاتی ہیں، صبح کے وقت پہ جو گاڑیاں شہر کے لیے نکلتی ہیں، وہاں سے جا کر کے ان سے معلوم کیا جائے اور وہاں سے پتہ کیا جائے کہ کیا اس روز صبح ایک لڑکی، عالیہ کی تصویر ظاہری بات ہے کہ انسپکٹر ممتاز کے پاس تھی، وہ صبح اس اندازے کے مطابق کہ وہ فجر کے وقت گھر سے نکلی ہوگی، شاید وہ پہلی گاڑی جو کہ پکی سڑک پر آئی ہوگی اسی میں بیٹھ کر کے چلی ہوگی۔ وہ وہاں پر گیا، وہ بھی 4:30 بجے اس پکی سڑک پر اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ پہنچ چکا تھا۔ آنے جانے والی کم سے کم 3 سے 4 گاڑیاں جو کہ صبح 6 بجے تک وہاں سے گزرتی رہیں، ان سے اس بارے میں معلومات حاصل کی، لیکن کوئی بھی شخص اس لڑکی کو پہچاننے سے قاصر تھا۔ کوئی بھی لڑکی، کوئی بھی بندہ، کوئی بھی شخص یہ بتانے کے لیے تیار نہیں تھا کہ ایسا بیگ پہنے ہوئے کسی لڑکی کو جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ نہ تو کوئی اس بیگ کو، نہ اس لڑکی کو کسی چیز کو شناخت نہیں کر رہا تھا۔ یعنی 4:30 بجے سے لے کے 6 بجے تک 1.5 گھنٹے میں جتنی بھی گاڑیاں شہر جانے کے لیے آئیں، ان تمام گاڑیوں کو چیک کر لیا گیا تھا، کوئی بھی گاڑی نہیں تھی۔ پھر عرفان کی تصویر نکال کر کے بھی ان لوگوں کو دکھائی گئی تھی، تو اس کے بارے میں کہا گیا تھا ہاں قریب 5:30 سے 6 بجے کے دوران یہ شخص جو ہے، یہ لڑکا جو ہے، یہ شہر کے لیے نکلا تھا، یہ گاڑی میں بیٹھ کر کے شہر گیا تھا، اور یہ لڑکی جو ہے یہ نہیں گئی۔ یہ معلومات مل جانے کے بعد کہ وہ لڑکی گاؤں سے باہر گئی نہیں ہے، وہ کسی گاڑی پہ بیٹھی نہیں ہے، وہ شہر کے لیے کسی گاڑی میں سوار نہیں ہوئی، اور زیادہ بڑی پریشانی ہو گئی تھی کہ اگر وہ لڑکی تھی تو اسی گاؤں کے اندر ہی کسی جگہ موجود تھی، وہ جہاں پر بھی تھی اس گاؤں کے اندر تھی، اس گاؤں سے باہر وہ لڑکی کہیں گئی نہیں تھی۔ ایسے میں انسپکٹر ممتاز نے ہر گاؤں کے ہر گھر کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ وہ چاہتا تھا کہ اگر کسی کے پاس بھی عالیہ کی برآمدگی ہو، کوئی بھی شخص ہے جس نے عالیہ کو اغوا کیا ہے، جو کہ عالیہ کو لے کر کے اپنے پاس آیا ہے، اس کے بارے میں پتہ چل جائے۔ ایک بات تفتیش کے دوران اسے یہ بھی پتہ چلی تھی کہ جمیل جو کہ عالیہ کا بہنوئی تھا، جو کہ تیمینہ کا گھر والا تھا، اس کے 3 لاکھ روپے عرفان نے دینے تھے۔ یہ قرضہ عرفان نے بہت پہلے لیا تھا، لیکن ابھی تک ادا نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ شہر سے جو بھی کما کر کے لاتا تھا وہ گھر میں خرچے اخراجات میں خرچ ہو جاتا تھا۔ یہ 3 لاکھ روپے کی رقم عرفان نے ظاہری بات ہے کہ جمیل سے لے رکھی تھی۔ جب اس بارے میں جمیل سے بات کی تو اس نے کہا کہ ہاں اس نے مجھ سے 3 لاکھ روپے لیے تھے اور ابھی تک اس نے مجھے وہ پیسے دینے ہیں۔ جب عرفان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو عرفان نے بھی اس بات کے لیے اقرار کیا کہ ہاں میں نے 3 لاکھ روپے جمیل سے لیے تھے اور میں ان کو ادا نہیں کر سکا۔ باقی یہ ہے کہ میں کچھ کمیٹی وغیرہ ڈالی ہوئی ہے، اس سے کچھ میری کمیٹی نکلے گی تو میں ان پیسوں سے سب سے پہلے اپنی بہن کا گھر بساؤں گا، اپنی بہن کو رخصت کروں گا، اور پھر اس کے بعد اگلی کمیٹی جو ہے وہ میں دوبارہ ڈال کے جمیل کے پیسے اتارنے کی کوشش کروں گا۔ یہی بات ہوئی تھی اور اسی طریقے سے بات چیت ہو گئی تھی۔ کمیٹی عرفان نے ڈالی ہوئی تھی جس کے نکلنے پر وہ اپنی بہن کو رخصت کرے گا، اور پھر اس کے اگلی کمیٹی جو ڈالے گا اس میں وہ جمیل کے پیسے اسے واپس کرے گا۔ یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی، کوئی ایسا لنک نہیں تھا کہ جس میں انسپکٹر ممتاز یہ بات سوچتا کہ عالیہ کو کسی طریقے سے کس نے اغوا کیا، یا عرفان کا یا جمیل کا یا پھر کسی اور کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ ایک بندہ تھا جو کہ اس گاؤں کا تھا، وہ ایک چھٹا ہوا بدماش کہلاتا تھا۔ اس کی ریپوٹیشن پولیس کی نظروں میں کچھ خاص اچھی نہیں تھی، کیونکہ وہ بہت ہاتھ چھوٹ اور لڑاکو قسم کا لڑکا تھا۔ اس کا نام اشرف تھا اور سب لوگ اسے اشرف کریک بولتے تھے، یعنی کہ پاگل یا کریزی۔ تو وہ اشرف کریک ایک ایسا شخص تھا جو کہ گاؤں بھر میں لڑائی جھگڑوں میں مشہور تھا۔ اس کے اوپر لڑائی جھگڑوں کو لے کر کے کافی سارے کیس تھے، لوگوں نے اس کے خلاف درخواستیں دے رکھی تھیں، کئیوں کو اس نے پیٹ ڈالا تھا، کئیوں کو اس نے جو ہے وہ اسی طریقے سے نقصان پہنچایا تھا۔ اشرف کریک کے بارے میں یہ تھا کہ وہ اس گاؤں کا ایک ایسا شخص ہے کہ جو نہ چاہتے ہوئے بھی
گاؤں کے ہر شخص کی معلومات بھی رکھتا ہے، کیونکہ وہ ایک غنڈہ ٹائپ لڑکا تھا، اس لیے گاؤں کے ہر شخص کی اس کے پاس کچھ نہ کچھ معلومات، کچھ نہ کچھ دکھتی رگ ہوتی تھی۔ ممتاز نے سوچا کہ وہ اشرف سے اس بارے میں بات کر کے دیکھے، شاید اشرف جو ہے وہ اسے بتا سکے کہ عالیہ کہاں ہے یا عالیہ کہاں جا سکتی ہے۔ اس کام کے لیے اس نے اشرف کو اپنے پاس تھانے میں بلایا اور اشرف نے ممتاز کی ساری بات سنی، لیکن اس نے یہی کہا کہ میرا تو اس بات سے کوئی واسطہ یا تعلق ہے ہی نہیں ہے، میں تو بالکل اس بات سے باغی ہوں، کیونکہ میں تو نہ تو کبھی عالیہ سے ملا ہوں، نہ میں نے کبھی عالیہ سے بات کی ہے، وہ ہمارے اس گاؤں کی ہے، بس مجھے اتنا پتہ ہے، اسے دیکھا ہے، کئی بار دیکھا ہے، لیکن میری اس کے ساتھ کچھ نہ تو دعا سلام ہے اور نہ بات چیت ہے، اور پھر میرا یہ ایسا میں ایسے ٹائپ کا ہوں بھی نہیں، آپ کو پتہ ہے کہ میں عورتوں سے بات نہیں کرتا، میں زیادہ تر آپ کو میرے پتہ ہے کہ میرا دماغ تھوڑا سا گرم ہے اور مجھے غصہ وغیرہ جلدی آ جاتا ہے، اس لیے میں تو بس ایسا ہی لڑکا ہوں، اور باقی نہ میں عالیہ کو جانتا ہوں، نہ مجھے عالیہ کے بارے میں پتہ ہے۔ اب ممتاز نے کہا کہ آپ عالیہ کو جانتے نہیں ہیں، مطلب کہ اس لحاظ سے جس لحاظ سے میں پوچھ رہا ہوں، لیکن ایک بات گاؤں بھر میں مشہور ہے کہ آپ نے تہمینہ کا رشتہ تہمینہ کی شادی سے پہلے مانگا تھا، یعنی جمیل سے بھی پہلے آپ تہمینہ سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ اشرف نے کہا ہاں، میں نے تہمینہ کو پرپوز کیا تھا، آپ کو پتہ تو ہے کہ میرے والدین نہیں ہیں، میں اپنے ہی گھر میں رہتا ہوں اور اکیلا ہوں۔ اب ایسے میں کون سا ایسا انسان ہے کہ جسے جیون ساتھی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں تہمینہ کو ایک دفعہ کھیتوں میں ملا، مجھے یہ اچھی لگی اور میں نے لگی لپٹی رکھے بغیر سیدھی سیدھی اس سے بات کر دی۔ اس بات کا تہمینہ نے بڑا برا منایا تھا اور اپنے والدین کو جا کر کے میری شکایت کی تھی۔ جب تہمینہ نے اس بات کا برا منایا، اپنے والدین کو جا کے میری شکایت کی، تو مجھے اس بات کا پتہ چل گیا کہ اس نے جو ہے وہ اس بات کو بہت ہی برا سمجھا ہے۔ اس کے بعد میں نے ایک دو دفعہ مل کے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی میں نے تمہیں شادی کے لیے ہی کہا ہے، تمہارے سر میں کون سا پتھر مار دیا ہے، لہٰذا کیونکہ وہ اس وقت اس بات کو نہیں سمجھ رہی تھی، پھر اس کے لیے جمیل کا رشتہ آیا، جمیل سے اس کی شادی ہو گئی اور وہ جمیل سے بیاہ کر کے چلی گئی۔ جب اس کی شادی جمیل سے ہو گئی تو مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ بھائی تیرا کچھ نہیں ہونے والا، شادی کے لیے صرف گھر بار اپنا ہونا ضروری نہیں ہے، مالدار ہونا بھی ضروری ہے، جو کہ تو نہیں ہے۔ لہٰذا میں خاموش ہو گیا اور تہمینہ کی شادی ہو گئی۔ اب تو تہمینہ کی شادی کو 4-5 سال ہونے کو آئے ہیں، اس کے 2 بچے ہو چکے ہیں اور میرا اس کے بعد اس کے ساتھ کوئی واسطہ بھی نہیں رہا ہے۔ اس لیے تہمینہ جو ہے وہ آپ یہ بھول ہی جائیں کہ میرا تہمینہ کے ساتھ اس کے بعد کوئی واسطہ رہا ہوگا۔ گاؤں بھر سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے کبھی اس کے بعد تہمینہ سے ملاقات نہیں کی، بات نہیں کی، میری اس کے ساتھ کبھی کوئی الیک سلیک نہیں ہوئی۔ اب انسپکٹر ممتاز نے کہا ہاں یہ بات تو ہے کہ جب سے تہمینہ کی شادی ہوئی ہے تم بالکل جو ہے دوبارہ کبھی تہمینہ کے راستے میں نہیں آئے، اور یہ بات تو گاؤں جانتا ہے اور گاؤں بھر کے لوگوں کے ساتھ میں بھی ظاہر بات ہے کہ یہیں پر ہوں، میں جانتا ہوں کہ ایسا ہی ہوا ہے۔ لیکن تمہیں کبھی اس بات کا دکھ نہیں لگا کہ اگر تہمینہ کی شادی انہوں نے جمیل سے کروا دی، تمہاری نہیں کروائی، تو تم عالیہ بیٹھی ہے، ماں باپ بھی ان کے نہیں رہے ہیں، گھر بار بھی ان کا نہیں رہا ہے، تم عالیہ سے شادی کر لو، یا عالیہ کے لیے تمہاری کبھی جذبات جاگے ہوں؟ اس نے کہا نہیں، بس یہ ہے نا کہ پسند جو ہوتی ہے نا وہ اپنی اپنی ہوتی ہے۔ میں عالیہ کے لیے، عالیہ ٹھیک ہے، خوش شکل ہے، جوان ہے، لیکن جو جذبات میرے تہمینہ کے لیے تھے وہ کبھی میرے عالیہ کے لیے نہیں رہے۔ اور پھر یہ ہے کہ میں نے کبھی زندگی میں عالیہ سے کبھی بات ہی نہیں کی۔ وہ ایک الگ تھلگ لڑکی ہے، میں ایک الگ تھلگ آدمی ہوں، تو عالیہ کے ساتھ میرا کسی قسم کا کوئی نہ جوڑ ہے نہ کوئی رشتہ ہے، اس لیے میں نے کبھی عالیہ سے اس بات کو لے کے گفتگو نہیں کی۔ انسپکٹر ممتاز کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اشرف کو گھر بھیج دیتا، کیونکہ اشرف کی ساری باتیں صحیح تھیں۔ جب سے تہمینہ کی شادی جمیل سے ہوئی تھی، اشرف نے کبھی مڑ کر کے تہمینہ کو نہیں دیکھا تھا، نہ اس سے کبھی راستے میں روکا تھا، نہ کبھی اسے تنگ کیا تھا، نہ کوئی بات اس سے کی تھی۔ اور عالیہ ظاہر بات ہے کہ وہ اشرف کی پسند ہی نہیں تھی، اشرف کو بھیج دیا گیا تھا، لیکن یہ معاملہ سلجھنے کی بجائے الجھتا چلا جا رہا تھا۔ ایک لڑکی جو کہ آج سے 1 ہفتہ پہلے اپنے گھر سے نکلی ہے شہر جانے کے لیے، وہ
پکی سڑک تک پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ہے، جا رہی تھی نہیں جا رہی تھی، لیکن بہرحال جتنی بھی گاڑیاں آئی ہیں 4:30 بجے سے لے کے صبح 6 بجے تک ان تمام کے کلینڈروں کا، ان کے ڈرائیوروں کا ایک ہی بیان ہے کہ یہ لڑکی کسی گاڑی میں بیٹھی ہی نہیں ہے، اس لڑکی کو کسی نے شہر چھوڑا ہی نہیں ہے، یہ لڑکی شہر گئی ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گاؤں کے اندر موجود ہے، لیکن کہاں پر موجود ہے؟ ہر گھر کی تلاشی ہو چکی تھی، ہر گھر کو دیکھا جا چکا تھا، حتیٰ کہ جو لوگ یہاں پر اپنی دکانیں وغیرہ چلاتے تھے، جنہوں نے کریانہ، مٹن، چکن وغیرہ کی دکانیں بھی رکھی ہوئی تھیں، ان کی دکانوں میں جا کر کے بھی پولیس نے ایک دفعہ نظر دوڑا لی تھی، لیکن کوئی ایسا نہیں ملا تھا، کوئی ایسی جگہ نہیں ملی تھی کہ جہاں پر اس لڑکی کے ہونے کا کوئی امکان ہو، کسی طریقے سے پتہ ہو کہ وہ لڑکی وہاں پر موجود ہے۔ کہتے ہیں چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے۔ جب یہ بات ممتاز کی سمجھ میں آئی تو اس سے ایسا لگا کہ کیوں نہ وہ ایک دفعہ جمیل اور تیمینہ کے گھر کی تلاشی لے۔ وہ 8 کمروں پر مشتمل ایک بڑی حویلی تھی۔ 8 کمرے نیچے اور 8 اوپری حصے پہ بنے ہوئے تھے۔ اوپری حصہ کسی کے استعمال میں ہی نہیں تھا اور نیچے والا جو حصہ تھا اس پہ 8 کمرے بنے ہوئے تھے، یعنی ٹوٹل 16 کمروں پہ مشتمل وہ حویلی تھی، ایک بڑی حویلی تھی۔ اب تک اسے تو دیکھا ہی نہیں گیا تھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ چراغ تلے اندھیرا تھا اور لڑکی وہیں سے برآمد ہو جائے۔ لہٰذا یہ سوچ کر کے ممتاز نے ایک چھاپہ مار ٹیم ترتیب دی، جس میں 4 لوگ ممتاز کے علاوہ شامل تھے، اور وہ وہاں پر بغیر بتائے، بغیر خبر کیے پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے تلاشی لینی شروع کر دی، جس کے لیے جمیل کافی برہم تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ اسے بتایا گیا کہ بھائی تمہاری سالی گم ہوئی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اگر چراغ تلے اندھیرا یعنی گھر سے ہی برآمد ہو جائے تو، لہٰذا پوری حویلی کو اچھے طریقے سے دیکھنے پرکھنے کے بعد ممتاز یہاں سے بھی ناکام ہو گیا، وہ یہاں پر بھی موجود نہیں تھی۔ اس حویلی کا نقشہ ممتاز نے حویلی جانے سے پہلے نکلوا لیا تھا۔ اس نقشے کے مطابق اس حویلی کے نیچے کوئی تہخانہ نہیں تھا، اس لیے اسے صرف 8 نیچے والے کمروں کی اور 8 اوپر والے کمروں کی ہی تلاشی لینی تھی۔ اس کے علاوہ سٹور روم، کچن، باتھ، جہاں پر بھی اس بات کا شک ہو سکتا تھا کہ یہ لڑکی ہو سکتی ہے، ان جگہوں کو دیکھنا تھا، لیکن لڑکی کا کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ وہ کہاں تھی؟ اسے زمین کھا گئی، آسمان نکل گیا۔ اگر وہ اس گاؤں سے باہر نہیں گئی تو وہ کہاں گئی؟ اور اگر وہ اس گاؤں سے باہر چلی گئی ہے تو پھر اس بات کے لیے ظاہری بات ہے کہ وہ ڈرائیور، وہ کنڈکٹر کیوں نہیں پہچان رہے ہیں؟ کوئی نہ کوئی تو ایسا ہوتا کہ جو اسے پہچان جاتا۔ باقی انسپکٹر ممتاز نے ایک کام ضرور کیا تھا، اس نے عرفان پر نظر رکھنے کے لیے سادہ لباس میں ایک بندہ اس کے پیچھے چھوڑ دیا تھا، کیونکہ عرفان ہی ایک ایسا واحد بندہ تھا کہ جو شہر جاتا بھی تھا اور شہر سے واپس آتا بھی تھا۔ چلو ایسا ہو سکتا ہے کہ جس بس میں وہ گئی ہو اس کے کنڈکٹر کو، اس کے ڈرائیور کو اس کی شکل، اس کا حلیہ یاد نہ رہا ہو، اتنی ساری سواریاں چڑھتی اترتی ہیں، تو اب اگر وہ یاد نہیں رکھ سکے تو اس میں ان کا کوئی قصور نہیں، لیکن اگر عرفان کے پیچھے بندہ لگا دیا جائے تو امید ہے کہ عرفان اگر اس لڑکی کے ساتھ رابطے میں ہوگا تو یہ بات پتہ چل جائے گی۔ وہ بندہ ممتاز نے باقاعدہ شہر بھیج دیا تھا، وہ جہاں پر عرفان کام کرتا تھا اس فیکٹری پر عرفان چھٹی کب کرتا تھا، کب جاتا تھا، کب آتا تھا، ان تمام معاملات پر نظر رکھے ہوا تھا۔ وہ وہاں شہر میں جس کرائے کے گھر میں رہتا تھا وہ وہاں پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ باقاعدہ ایک دفعہ جب کہ یہ کام پر تھا اس گھر میں چوری چھپے داخل ہو کر کے اس گھر کی تلاشی بھی لے چکا تھا۔ ظاہر ہے وہ ایک پولیس والا تھا، اس کے پاس 100 راستے تھے، اس نے اس گھر میں داخل ہو کر کے وہاں پہ چیک بھی کر لیا تھا۔ وہ 2 چھوٹے چھوٹے کمروں پر مشتمل ایک کوارٹر نما مکان تھا، جس میں 4 چیزیں بس استعمال کی تھیں، کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ جہاں پر کسی کو چھپایا جا سکے، رکھا جا سکے۔ پھر اس کے علاوہ عرفان کے کال ریکارڈ
نکلوا لیے گئے تھے، جس میں یہ پتہ چل سکتا تھا کہ عرفان نے کبھی کسی کے ساتھ رابطہ کیا ہو یا کسی شخص کے ساتھ اس نے عالیہ کے بارے میں بات کی ہو۔ پتہ چلا عرفان کے صرف 2 ہی دوست ہیں جو کہ اس شہر میں ہیں، لہٰذا اس سادہ لباس اہلکار نے ان دوستوں کا بھی پتہ چلا لیا تھا۔ پھر کسی نہ کسی بہانے سے اس نے وہاں سے شہر سے کچھ لڑکیوں کو ان گھروں کے اندر بیچ کر کے عالیہ کا پتہ کرا لیا تھا اور کسی نہ کسی بہانے سے اس بات کی پوچھ تاچھ کر لی تھی، لیکن ان دونوں فیملیز کو، ان کے دوستوں کو اور عرفان کو، کسی کو بھی عالیہ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ یعنی عالیہ شہر میں نہیں گئی تھی اور واقعی نہیں گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہاں پر بھی تھی وہ شہر نہیں گئی تھی، کیونکہ وہ شہر جانے کے لیے گھر سے نکلی ضرور تھی لیکن وہ شہر پہنچ نہیں سکی تھی۔ ممتاز کو جب شہر سے اس کانسٹیبل کا فون آیا، اس نے بتایا کہ اس نے عرفان پر پورے طرح سے نظر رکھی ہے اور مکمل جانچ کی ہے۔ 2 دوست ہیں اس کی فیملیاں ہیں، ان کی اپنے گھر بار، ماں باپ، بہن بھائی ہیں، وہاں پر وہ بچی نہیں ہے، نہ عالیہ وہاں پر گئی ہے۔ پھر اس کے بعد عرفان کی خود کے گھر کی تلاشی لی ہے، عرفان کو دیکھ لیا ہے، اس کی فیکٹری کو دیکھ لیا ہے، کسی جگہ پر بھی عرفان نے عالیہ کو نہیں رکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عرفان کا عالیہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یا پھر اگر ہے تو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ یعنی عرفان بالکل بے قصور قرار پایا جا رہا تھا۔ اسے واقعی عالیہ کے بارے میں نہیں پتہ تھا، اسے نہیں پتہ تھا کہ عالیہ کہاں پر ہے۔ عرفان کا پیچھا کرنے کے بعد بھی یہی چیز پتہ چلی تھی، لہٰذا عالیہ کہاں تھی یہ اب ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا تھا۔ تہمینہ، جمیل ہر دوسرے تیسرے دن چکر لگا لیتے تھے، کبھی نہ کبھی انسپکٹر ممتاز سے کچھ نہ کچھ بات پوچھتے تھے۔ انسپکٹر ممتاز بھی مسلسل انکار کر کر کے تنگ آ چکا تھا کہ اب تک عالیہ کا کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ عالیہ کہاں پر گئی ہے، اسے کون لے گیا ہے۔ وہ جب گھر سے نکلی تھی، شہر جانے کے لیے نکلی تھی، لیکن وہ شہر نہیں پہنچ سکی ہے۔ یہ وہ تمام باتیں تھیں کہ جو کسی بھی طور پر انسپکٹر ممتاز کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے اپنی طور پر ساری کوشش کر لی تھی لیکن کامیاب نہیں ہوا تھا۔ عالیہ کو ہوش آیا تو اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں پر ہے۔ جیسے ہی اسے ہوش آیا، اس نے آنکھیں کھول کر کے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا اور پھر اس نے دیکھا کہ وہ ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر ہے۔ یہ کمرہ شاید کوئی ایسا کمرہ تھا کہ جو زیر زمین بنا ہوا تھا، اسے تہہ خانہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ تہہ خانہ اس لیے کہ اس کمرے میں سے ایک سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں جو کہ لکڑ کی ریلنگ کے ساتھ بنی ہوئی تھیں اور اوپر کی طرف جا رہی تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ سیڑھیاں اوپر کی طرف جا رہی تھیں تو یا تو وہ کسی گھر کے فرسٹ فلور پر تھی یا پھر یہ کوئی تہہ خانہ تھا جہاں سے اوپر کی طرف سیڑھیاں جا رہی تھیں۔ یہ کمرہ کوئی بہت زیادہ بڑا نہیں تھا، کہ زیادہ سے زیادہ اتنا کمرہ تھا کہ ایک چارپائی اور چند چیزیں وہاں پر رکھی جا سکتی تھیں، بستر وغیرہ لگایا جا سکتا تھا۔ تھوڑی دیر تک تو وہ حیران پریشان کھڑی رہی، اس سے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں پر ہے، اسے یہاں پر کیوں لایا گیا ہے۔ کمرہ روشن تھا، یعنی وہاں پر لائٹ جل رہی تھی اور کسی قسم کی کوئی ایسی سختی اسے نہیں دکھائی دے رہی تھی کہ جو اس پر کی گئی ہو۔ پھر اس نے دیکھا کہ 2 لوگ ان سیڑھیوں سے اتر کر کے نیچے آ رہے ہیں اور وہ ان دونوں لوگوں کو دونوں کو پہچان گئی۔ اس نے ان دونوں کو پہچان لیا تھا۔ وہ دونوں آ کر کے اس کے سامنے کھڑے ہو گئے اور پھر ان میں سے ایک آگے بڑھا، اس نے ایک موبائل کو آن کر دیا۔ اس موبائل کے اندر ایک ویڈیو ریکارڈنگ تھی جو کہ عالیہ دیکھنے اور سننے لگی۔ عالیہ نے اچھی طریقے سے اس ویڈیو ریکارڈنگ کو دیکھا اور سنا اور اس کے بعد وہ اٹھی اور اٹھ کر کے ان دونوں میں سے ایک کے گلے لگ گئی۔ جس کے گلے وہ لگی، اس نے اسے تسلی دی، اس کے بعد اسے وہیں پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ اب عالیہ پہ ساری صورتحال کھل کے سامنے آ گئی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ اس قدر اتنا بڑا دھوکہ کھانے جا رہی ہے اور یہ دھوکہ دینے والا کوئی اور نہیں تھا۔
یہ دھوکہ دینے والا عرفان تھا جو کہ اسے ایک بہت بڑا دھوکہ دینے جا رہا تھا۔ اس ویڈیو ریکارڈنگ میں عالیہ نے کیا دیکھا تھا یا پھر آنے والوں نے اسے کیا دکھایا تھا، یہ ایک ایسی بات تھی کہ جس کے بعد عالیہ کے ہوش ٹھکانے آ گئے تھے اور اسے پتہ چل گیا تھا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کرنے جا رہی ہے۔ یہ لوگ جو دو یہاں پر آئے تھے، جو کہ یہاں پر اس کے پاس موجود تھے، جو کہ اس کے ہمدرد بن کر کے آئے تھے، جنہوں نے اسے یہاں پر رکھا ہوا تھا، جنہوں نے اسے یہ ویڈیو ریکارڈنگ دکھائی تھی، وہ دونوں لوگ اس کے دیکھے والے تھے، وہ دونوں کو پہچانتی تھی۔ ان میں سے ایک اشرف تھا، جسے گاؤں کے لوگ اشرف کریک بولتے تھے۔